الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ہم میں سے ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور خود اقرار بھی کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور کرے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے یہ جمعے کو جو گفتگو ہوتی ہے اور پھر اس کی ریکارڈنگ بھی، ظاہر ہے کہ وہی لوگ توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں جن کا خیال یا جن کی امید یہ ہے کہ باتیں اللہ کے دین کے متعلق ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ کے دین سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اور اس کا یہ ساری توجہ لہو و لعب کی طرف، کھیلنے کی طرف، فضول چیزوں کی طرف، فلموں کی طرف، تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں نہیں سنے گا۔ تو ہم لوگ جن کا تعلق بظاہر مذہب سے ہے، ہمیں اپنے عقیدے سے لے کے اعمال تک کئی ایک چیزیں ہیں جن پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی حدود میں رکھنا چاہیے، اور چاہیے کہ ہم ہر دن اور ہر رات اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اور ایسے نہ ہو کہ نیکی کے نام پر خود اپنے آپ کو ہی ہم برباد کر لیں۔ جب ہجرت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو آپس میں بھائی بنایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ٹھہرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کی جو اخوت بنائی تھی، اس کا صریح تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ چنانچہ وہ ایک گھر میں رہنے لگے اور ایک جگہ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو ایک دن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھیں، سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں میلے کچیلے کپڑے پہنے رہتی ہیں اور آپ کیوں اس طرح حال بے حال رہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بھائی ابو الدرداء کو مجھ سے کوئی غرض ہو تو میں بنوں سنوروں، جب اس کو ہی کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے بننا کس کے لیے ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور انہوں نے بلایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دوپہر کے کھانے پہ، اور انہوں نے کہا، ابو الدرداء بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا، چھوڑ دو اس روزے کو، میں تمہیں دعوت پہ بلا رہا ہوں اور تم روزے سے ہو، کھانا کھاؤ بیٹھ کے۔ انہوں نے کھانا کھایا، پھر رات ہوئی اور وہ دونوں جب سوئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا بستر انہی کے کمرے میں یا اسی جگہ پہ لگوا لیا، اور رات
جب شروع ہوئی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اٹھے کہ وہ وضو کریں، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نماز۔ انہوں نے کہا سو جاؤ اور جب میں کہوں گا تب اٹھنا۔ رات گہری ہو گئی، وہ پھر اٹھے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے اٹھنے پہ انہوں نے پھر فرمایا کہ سو جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا سو جاؤ، پھر وہ سو گئے، اور حتیٰ کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور جگایا اور کہا اب اٹھو اور تم بھی نماز پڑھو، رات کا آخری حصہ ہے تہجد اور میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ سارا قصہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے، رات کو طویل قیام کرتے تھے۔ ہوا ان کے ساتھ کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق سلمان، سلمان نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا۔ یہ وہ چیز ہے جسے غلو کہتے ہیں۔ غلو کا مطلب غلا، کسی چیز کا اٹھ جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا، قیمتوں کا بڑھ جانا، کسی چیز کا اس کی حدود سے تجاوز کر جانا۔ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے قرآن کریم میں، اور اللہ نے کہا اپنے دین میں مبالغہ نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی عقیدے میں مبالغہ کر لے یا کوئی آدمی اعمال میں مبالغہ کر لے۔ عقیدے کا مبالغہ بھی تباہ کرتا ہے اور اعمال کا مبالغہ بھی تباہ کرتا ہے۔ گناہ گار آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے، تو اس نے کیا مبالغہ کرنا ہے، اور ایک گناہ گار نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس نے کیا ان چیزوں میں مبالغہ کرنا ہے، اعمال میں۔ یہ احادیث اور آیات بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں، ہم سب کے لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے کسی مبالغے کا شکار تو نہیں ہوگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا لوگوں کو کہ وہ اپنے دین میں قرآن نے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تغلوا فی دینکم، لوگو اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دین میں مبالغہ کرنے سے بچنا، لا غلو فی الدین، میرے اس دین میں مبالغہ نہیں ہے۔ عرفہ میں تشریف لے جا رہے تھے عرفہ سے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم بچے تھے، یعنی بالکل جوانی کا آغاز تھا، تو ہم سے کہا کہ کنکریاں لاؤ اور شیطان کو جو مارنی ہے میرے لیے مہیا کرو۔ ہم لوگ میدان میں پھیل گئے اور کنکریاں لے کے جب آئے تو آپ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جمع کردہ کنکریوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور ایک ایک چنتے رہے اور فرمایا بمثل ہؤلاء بمثل ہؤلاء، بس ایسی کنکریاں مطلوب تھیں، ایسے ہی پتھر چاہیے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، فرمایا بس یہی مجھے چاہیے تھا۔ اور پھر فرمایا دیکھو بچوں، ایاکم والغلو فی الدین، بچانا اپنے آپ کو خدا کے دین سے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم لوگ اس میں مبالغے میں پڑ جاؤ۔ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی بس کافی ہے، اور اعمال میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتا دی کافی، وہ فرض ہے، وہ سنن موقدہ ہیں۔ بس نفل کو اللہ نے چھوڑ دیا، لوگ کریں تو کریں، نہ کریں نہ کریں۔ نفل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ ایک آدمی حاضر ہوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ حضرت میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تو کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ، اور میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا سفر میں روزہ رکھنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ایک اور موقع پہ کسی کو انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے کہا یاد رکھو اللہ نے جو رخصت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں سہولت دی ہے، اس سہولت کو نہ اپنانا اور اس پہ اصرار کرنا کہ نہیں مجھ میں تو بڑی طاقت قوت یہ اور وہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ رخصتوں کو اختیار کرتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ خدا کی رخصتوں پر عمل نہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا گناہ تم عرفہ کے دن کرو، حج کے دن کرو۔ اس لیے ہم لوگ جو دین پہ عمل کرتے ہیں ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم مبالغے کا شکار ہو گئے ہوں۔ اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے بس آدمی اس پہ قائم رہے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بھی قائم رہے۔ اس میں بھی مبالغہ کرنا یہ ایسی چیز ہے جسے عمومی طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں کیا، اور یہ دین کا مزاج بھی نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، بہت جید، بہت فاضل، بہت بڑے لوگوں میں سے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا تھا یمن پہ۔ یہ یمن جب عیسائیوں نے مسلمانوں کے حوالے کیا تو آپ نے اس کے 5 ٹکڑے کر دیے تھے، اور 5 جگہ جو گورنر یا امیر مقرر کیے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری، معاذ، ابو سفیان اور ایک اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے متعین فرما دیا اور کہا جاؤ۔ اور یہی ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب ہمیں رخصت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اور معاذ جاؤ، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری کی باتیں بتانا، لوگوں میں نفرت پیدا نہیں کرنا۔ آج ہمارے دور میں سب سے زیادہ ٹھیکہ ان نفرتوں کا جنہوں نے لیا ہوا ہے یہ مذہبی رہنما ہے، اس کی بات یہ اور وہ، اور فلاں سے نفرت اور فلاں سے نفرت اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، سوائے اس کے کہ نفرتیں پھیلائیں گویا اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ اس لیے بچے آدمی ان چیزوں سے، نہ اپنی زندگی کو خراب کرے نہ دوسروں کی زندگی کو۔ اور یہ چیز پائی جاتی ہے انہی لوگوں میں جو مذہب پر عمل کرتے ہیں اور اس میں پھر مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ ذرہ بات ادھر ادھر ہوئی نہیں اور ڈنڈا نہیں اٹھا لیا، فتوے نہیں شروع ہو گئے۔ کیا یہ دین کا مزاج؟ دین کا مزاج تو یہ ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نصیحت کی اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو پیشاب سے بچانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اس گندگی سے تو اس پر قبر کا عذاب ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنے ڈرے ہوئے تھے اس بات سے کہ انہیں جب بھی ضرورت پیش آتی تھی کانچ کی بوتل منگواتے تھے۔ یہ بات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی اور حذیفہ رضی اللہ عنہ اس پہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کاش ابو موسیٰ اتنے تشدد سے رک جائیں، کاش ابو موسیٰ جو اللہ نے رعایت دی ہے اس پہ عمل کریں، کاش ابو موسیٰ اس بات کو چھوڑ دیں۔ یہ مزاج ہے، یہ دین ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی تھی، یہ ہے عقیدے کا مبالغہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علی دیکھو، یہودیوں اور عیسائیوں ان دونوں کی طرح دین میں مبالغہ نہیں کرنا۔ یہودیوں نے مبالغہ کیا، کیا؟ قرآن میں بتاتا ہے، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، اور قرآن میں بتاتا ہے کہ یہودیوں نے مبالغہ کیا یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کو صحیح النسب ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں نے تیسرا مبالغہ کیا
اور اللہ نے کہا اس مبالغے پر خدا کو اتنا غصہ ہے، اتنا غضب ہے، اتنا جلال ہے اللہ کا اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے سور اور بندر بنا دیا، اللہ مریم بہتانا عظیمہ، حد ہو گئی ہے مریم جیسی پاک عورت پر تہمت لگاتے۔ یہ یہودیوں کے مبالغے، عیسائیوں کے مبالغے، سیدنا مسیح علیہ السلام، مریم، جبریل امین، سب کی محبت میں انہیں خدا بنا دیا، ان کا ایک فرقہ کچھ دوسرا فرقہ کچھ۔ فرمایا علی ایسے نہیں ہونا، دیکھو تم سے ایک طبقہ محبت کرے گا اتنی زیادہ کہ برباد کر لے گا اپنے آپ کو، اور تم سے نفرت کرے گا میری امت کا ایک طبقہ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر لے گا۔ ان دونوں سے بچنا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے کوفہ میں، تو ایسے لوگ کھڑے ہوتے تھے جو کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پہ ہماری سلامتی ہو، اللہ کے لیے ہمارا خراج تحسین ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا میں نے کسی کو سن لیا نا، یہ کفریہ جملہ چھوڑ دو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ میرے بارے میں لوگ ایسے اور ایسے ہو جائیں گے، وگرنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگ میں ڈلوا دیا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو، اور آگ میں کودتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ لا یعذب النار الا رب النار، آگ کا عذاب وہی دے سکتا ہے جو میرا اور آگ کا پروردگار ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے کہا میں حضرت کے پاس ہوتا تو انہیں منع کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی آگ کا عذاب نہیں دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک انہوں نے کہا ابن عباس سنتے نہیں، وہ مجھے کیا بنا رہے تھے، وہ مجھے میرے متعلق کیا کہہ رہے تھے۔ خیر وہ تو ایک الگ علمی بحث ہے، لیکن دین میں اتنا مبالغہ مذہبی افراد کا کہ وہ کسی کے لیے کسی رخصت پر تیار نہ ہوں، کسی کے لیے کوئی حسن ظن نہ رکھیں، یہ سب دین کے مزاج کے خلاف ہے، دین کا مزاج یہ نہیں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا، گھر تشریف لائے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کیسے تشریف آوری؟ اس وقت فرمایا کہ یہاں کچھ حبشہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، حبشی ہیں، وہ اپنے نیزوں سے ایک کھیل ایک چیز دکھا رہے تھے، میں وہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں دیکھ سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں ہاں آؤ میرے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا پردہ ہٹا دیا اور فرمایا دیکھو وہ کھیل رہے ہیں، اور میں نے اس طرح اپنے آپ کو آپ کے پیچھے رکھا کہ میری ٹھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، میں نے ٹکا دی اور میں اسے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ میں جب خوب دیکھ چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بیوی کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اتنا زیادہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا ہے تو میں اونٹ پہ بیٹھنے لگی، اور میرے لیے مشکل تھا کہ میں اونٹ پہ بیٹھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے بیٹھ گئے، اپنی ران کا اشارہ کیا کہ میں یہاں پاؤں رکھو اور کود جاؤ پھر اونٹ پہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ پاؤں رکھا اور اونٹ کے اوپر چڑھ گئی۔ یہ طریقہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ بچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بچے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں آئے مسجد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ کر رہے تھے، دونوں آپ کی کمر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے چاہا کہ ان بچوں کو اتاریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں ہاتھ پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو اندازہ ہوا نا کہ لوگ اٹھے ہیں اور بھانپ گئے کہ انہوں فرمایا نہیں، حتیٰ کہ یہ دونوں بچے خود کھیل کے نیچے اترے تو سلام پھیرا، پھر انہیں بٹھایا بچوں کو اپنی گود میں، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ اللہ میں ان دونوں سے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے ان دونوں بچوں سے محبت ہے، اور اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کا اظہار فرما۔ یہ طریقہ تھا، مبالغہ تھوڑے ہی، غلو تھوڑے ہی، کچھ نہیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہی وہ بوتل کا معاملہ اور انہیں کھانے میں مرغی، ایک آدمی نے کہا میں مرغی نہیں کھاتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا ہے گندگی کھاتے ہوئے، تو انہوں نے مرغی اس کی طرف بڑھا دی، ان کا کھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھاتے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ مرغیاں اس زمانے میں بھی کھاتی ہی ہوں گی نا، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتی؟ یہ سب مبالغے کی چیزیں ہیں۔ دیندار لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی طبیعت سے اس مبالغے کو خارج رکھیں۔ جیسے خدا کا دین سیدھا سادہ ایک فطری دین، فطرت کے تقاضے، فطرت کے اعمال، بس اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اسی جو آدمی بھی اس فطرت کو توڑے گا، بالآخر اسلام کی طرف رجوع کرے گا، بڑھاپے میں بالآخر اسلام کی طرف آئے گا اور طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ انصاف پہ زور دیتا ہے، اللہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ شادیاں اور یہ عیاشیاں اصل نہیں ہیں، اصل اپنی سوسائٹی میں انصاف کو قائم کرنا ہے۔ یہ اصل مقصد تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ نے کہا کہ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ رکھیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ بیوی تم دوسری کر سکتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، اور 2 نہیں تو 3، 3 نہیں تو 4، اور اگر تم ان کے بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف کرو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، ایک شادی کر لینا، اور اگر ایک بیوی سے بھی انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرے؟ اللہ نے کہا پھر ایک بھی نہ کرو، صبر کرو۔ اسی لیے کسی اچھے مفتی سے جا کے یہ مسئلہ پوچھے کہ یہ عام لوگوں سے نہیں۔ مفتی حضرات جب فتویٰ دیتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے، بشرطے کہ وہ مفتی ہو۔ مفتی حضرات نے بحث کی ہے فقہا نے کہ کس کے لیے نکاح حرام ہے، کس کے لیے نکاح جائز ہے، کس کے لیے فرض ہے، کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے سنت ہے، کس کے لیے نکاح کیٹیگرائز کیا ہے نا انہوں نے۔ اس کیٹیگرائزیشن میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے غصے پر قابو نہ ہو، وہ اپنے آپ کو غصے میں قابو نہ کر پاتا ہو، تو اس کے لیے نکاح حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے شادی کرنا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ غصے میں طلاق دے بیٹھے گا تو بیچاری کی زندگی برباد کر دے گا۔ اب وہ بغیر شادی کے رہے گا تو جو کچھ بھی گناہ کرے گا، منہ کالا کرے گا، وہ کم ہے، اس میں حقوق العباد تو ضائع نہیں نہ ہوتے کسی کے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ نکاح ہی جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے، وہ جو کرتا ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ کل اس بچی کو برباد کر دے، دوسروں کا گھر اجڑ جائے، وہ زندگی بھر کیا کرے گی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ زندگی کے اچھے پہلوؤں پر نظر کریں۔ حسن ہے، شاعری ہے، ذوق ہے، رنگ ہیں، کتنی چیزیں جہاں انسان پہنچ کے کھپ جاتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس آدمی نے محبت نہیں کی کسی بھی چیز سے زندگی میں، وہ آدمی رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ محبتیں یہ شریعت نے فرد سے محبت کرتا ہے، غالب جذبہ محبت کا سورج کی طرح ہر چیز پہ اپنی روشنی اور پڑتا ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہی بتاتے رہے کہ دیکھو کبھی بھی مبالغے میں نہیں جانا، کبھی بھی اپنے دین میں ایک حد ہے، اس حد سے نہیں بڑھنا۔ عبداللہ کو نصیحت کی، فرمایا عبداللہ اللہ نے اس جان کا بھی حق رکھا ہے، سو جایا کرو، اور اللہ نے اپنی عبادت بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھا کرو، اور ان سے فرمایا کہ روزے رکھا بھی کرو، چھوڑ بھی دیا کرو، اور جو لوگ تم سے ملنے آتے ہیں ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے، ان سے ملا بھی کرو اور تنہائی بھی۔ سب چیزیں اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاف اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں اتنے زیادہ حساس تھے
یہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ تو ہر دن اٹھ کے جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اگر کہیں کچھ ہو گیا تو اس اولاد کا کیا بنے گا، ان کا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میرے اس بچے کے نام بڑا بیٹا جو ہے اس کو کچھ دے دیں، کراؤن پرنس، اس کے نام کوئی جائیداد کر دیں، کچھ کر دیں۔ میں نے کہا کر دیتا ہوں۔ اسے کہا گواہ، میں نے کہا کون گواہ بنے؟ اسے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں۔ تو میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے بیٹی کو بٹھا دیا فرش پہ، بیٹے کو ران پہ بٹھایا، ان کا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے۔ تو پہلی ڈانٹ جو پڑی، آپ نے فرمایا بیٹی کو دوسری ران پہ بٹھاؤ یا پھر ان دونوں کو زمین پہ بٹھا دو۔ یہ ہیں اللہ کے رسول، یہ ہیں حقوق دینے والے، اور یہ ہیں صحیح راہ دکھانے والے۔ اللہ نے احسان کیا انہیں بھیجا، اللہ نے مہربانی کی انہیں بھیجا، اللہ نے کرم فرمایا انہیں اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ خدا دو ہیں تو خدا کی قسم ہم لوگ دو ہی خدا مانتے، وہ تو اتنا سچ بولتے تھے۔ یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ان کے تھوڑے احسان ہیں ہم پہ۔ پہلی ڈانٹ فرمایا دونوں کو یا زمین پہ بٹھاؤ یا رانوں پہ۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ زمین دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد کو اتنی برابر؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا نہ، میں ظلم پہ شہادت نہیں دے سکتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، یا اپنی سارے بچوں کو اتنا ہی دو اور یا پھر کسی کو نہ دو۔ یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کتنا سلام پڑھتے ہیں ان کے لیے، کتنا درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا جمعے کے دن بہت سلام میری طرف بھیجا کرو، بہت درود بھیجا کرو۔ تم جانتے ہو جمعے کے دن جو سلام مجھ پہ کیا جاتا ہے، جو درود بھیجا جاتا ہے، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں فرشتے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کو سلام بھیجا۔ سب سے اچھا سلام آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور بڑھا لیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ورنہ اتنا جملہ بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ ہم جو مذہبی تعصبات میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم یہ جو فتوے ایک دوسرے پہ خام خواہ بغیر علم کے لگاتے رہتے ہیں، یہ سب مبالغہ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن عربی ظاہر ہے بہت بڑے آدمی تھے، ان کے والد نے بھیجا تھا جاؤ اور ابن رشد سے ملو، اور ابن رشد سے یہ ملنے آئے تھے۔ اور ابن رشد وہ مایا ناز آدمی تھا اسپین کا کہ پہاڑی علاقہ تھا اور لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ قبر کھد گئی ہے، امیر المومنین خود آئے اسپین کے اس کے جنازے میں اور کہا کہ ابن رشد، جنازہ رکھا گیا تابوت ایک خچر پہ، تو لوگوں نے کہا دوسری طرف پتھر ڈالو تاکہ بیلنسڈ رہے، پہاڑی علاقے میں انسانوں کا جنازہ آدمیوں کا اٹھا کے گزرنا دشوار ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا ابن رشد کی کتابیں رکھو، تو کتابیں ابن رشد کی ایک طرف رکھی گئیں اور ایک طرف ابن رشد کی میت کو، اور کتابیں پھر بھی باقی رہ گئیں۔ اتنا کچھ اس بندے نے لکھا۔ ابن عربی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب کون ہے ابن رشد کو پڑھنے والا اور کون ہے اس کی فلسفیانہ تحقیقات پر غور کرنے والا؟ وہ امت بھی مٹ گئی، وہ قائدین بھی مٹ گئے، وہ نام لیوا بھی دنیا سے رخصت ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، ایک شہر میں، تو مجھے اللہ کے نیک بندوں سے ملنے کا شوق تھا۔ مجھے کسی نے کہا ہمارے شہر میں بہت بڑے ولی اللہ یہ ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ۔ میں چلنے لگا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو میرے شیخ کے مخالف ہیں، تو میں گھر واپس آ گیا۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، یہ کوئی مطلب نہ مانے اسے آپ، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو مجھ سے فرمایا وہ میرا دوست ہے، تم اس سے ملنے جا رہے تھے پھر کیوں واپس آ گئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ میرے شیخ سے نفرت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے؟ شیخ کی نفرت کی وجہ سے رک گئے،
تو میری محبت میں چلے جاتے۔ یہ ہیں محبتیں، یہ ہیں تعلقات۔ اس لیے جو لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے ان سے آج بات نہیں، بات آج آپ سے، ہم سے، خود اپنے آپ سے ہے کہ ہم خدا کے دین میں کہیں مبالغہ نہ کرنے لگ جائیں۔ وہ ایک بینک مینیجر کو مار دیا ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دین کے نام پر بے دینی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دین کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کو تلخ کرنا ہے، اور اس پر یقیناً اللہ کے یہاں حساب